ہمیں چاہیے کہ ہم یوزارسیف کی معاونت کرنے والوں کی راہ میں حائل ہو جائیں۔ جب لوگ یوزارسیف سے تعاون ہی نہیں کریں گے تو یوزارسیف کی شکست یقینی ہوگی۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں یوزارسیف کو مار ڈالنا چاہیے۔ اگر ہم نے یوزارسیف کو نہیں مارا تو وہ معبد کے خلاف ایک ایسی عظیم قوت بن کر ابھرے گا کہ پھر ہم کسی طور بھی اس کی ترقی اور کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکیں گے۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تعبیر خواب کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ ہمیں خود یوزارسیف کو بڑھا چڑھا کر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے۔ جو خبریں مجھ تک پہنچی ہیں ان کے مطابق ہماری شکست کا واقعہ تمام لوگوں کی گفتگو کا موضوع بنا ہوا ہے۔ اب اگر ہم خاموش بیٹھے رہے تو لوگ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کل یوزارسیف کے لیے مراسم زرعی کا انعقاد کیا جائے گا، لہذا لوگوں کے درمیان پھیل جاؤ اور یوزارسیف جو خطاب لوگوں سے کرے اس کے متعلق لوگوں کو شک و شبے میں مبتلا کرو اور اس پر قائم لوگوں کے اعتماد کو کمزور کرو، ورنہ جیسا کہ آپوکی نے کہا یقیناً وہ ناقابل شکست ہو جائے گا۔ میں نے سالوں قصر پوتی فار میں اس کے ساتھ زندگی گزاری، اگرچہ اس وقت وہ اپنے خدا کے متعلق کھلم کھلا کچھ نہیں کہتا تھا، تب بھی سب اسے اور اس کے خدا کو پسند کرتے تھے اور اس کی خاطر معبد میں بھی کم آیا کرتے تھے اور آمون کی خدمت میں نذرانے چڑھانے بھی کم کر دیے تھے۔ ٹھیک ہے، جائیں اور کل کی رسومات کے لیے تیاری کریں۔ یہ لوگ غرب سے آ رہے ہیں، آمون ہوتب سوم کی تدفین کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ہاں، انہیں مرے اور ہنوت ہوئے 40 روز گزر چکے ہیں اور آج ان کی تدفین ہے۔ مجھے تو فرما روا آمون ہوتب چہروم بہت پسند ہے، سنا ہے وہ جنگ اور خون ریزی کے بڑے خلاف ہیں۔ میں انہیں پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ آمون پر ایمان نہیں رکھتے۔ آمون ہوتب چہارم نہایت مہربان اور رحم دل ہے۔ امید ہے کہ یہ غریبوں کو ہم پر ترجیح نہیں دیں گے۔ یوزارسیف مشیر خاص یہی ہے؟ ہاں، یہ وہی عظیم معبر ہیں کہ جس نے تمام معبروں کو شکست دی تھی، یہی ہیں۔ کتنے حسین اور دلنشین ہیں اور کتنے مہربان اور رحم دل معلوم ہوتے ہیں۔ خاموش نادان، فرما روا کی سواری گزرتے وقت سکوت اختیار کرنا چاہیے۔
آمون ہوتب چہارم فرما روائے مصر آج یوزاسیف حکیم جو علم تعویل خواب میں ید طولہ رکھتے ہیں اور تعبیر خواب میں جن کا کوئی ثانی نہیں، ہم انہیں بطور مشیر خاص اور وزیر زراعت مصر منتخب کرتے ہیں اور انہیں آج مصر کے اعلیٰ ترین مقام یعنی مقام زریں سے نوازتے ہیں۔ میں دانا و مدبر فرما روائے مصر کا سپاس گزار ہوں۔ ابھی جب فرما روا آمون ہوتب مجھے مقام زریں سے نواز رہے تھے تو میرے ذہن میں ماضی کی ایک یاد آ گئی کہ جب میں قصر پوتیفار میں تھا، قاری ماما ندیمہ بانو زلیخا جب بھی چاہتی کہ مجھے حقیر و بے وقت ظاہر کریں تو مجھے بادیہ نشین چرواہا کہہ کر مخاطب کرتی۔ آج جس وقت جناب فرما روا نے مجھے وزیر خزانہ اور وزیر زراعت مصر کے عہدے پر فائز کیا تو میں نے خود سے سوال کیا کہ بھلا ایک بادیہ نشین چرواہا اس عظیم ذمہ داری سے کیوں کر عہدہ برا ہو سکتا ہے؟ بس ایک مرتبہ یوزار سیب میرے ہتھے چڑھ جائے تو ایک لمحے کو بھی اسے زندہ نہ چھوڑوں۔ اجازت دیجیے میں آپ لوگوں سے اس طرح جس طرح میں چاہتا ہوں اور مجھے سکھایا گیا ہے خطاب کروں۔ میں خود کو مصر کے لوگوں کا خادم سمجھتا ہوں، نہ کہ ان کا آقا و سردار اور مالک و مختار۔ میں آپ مصر کے لوگوں سے چاہتا ہوں کہ میرا ساتھ دیجیے تاکہ میں آپ سب لوگوں کی خدمت بطریق احسن انجام دے سکوں۔ آپ لوگ اس بات سے تو کم و بیش آگاہ ہوں گے کہ مصر کو 7 سال قحط و خشک سالی کا سامنا ہے اور 7 سال فراوانی نعمت اور باران رحمت کا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر پتھر پر بھی بیج بوئیں گے تو وہ ضرور سبز و بارآور ہوگا۔ لہذا جہاں تک ممکن ہو ابھی سے کاشت کرنا شروع کر دیں، اور جو کاشتکار جتنی زیادہ گندم کاشت کریں گے اور جتنی کثیر مقدار میں گندم حکومت کی تحویل میں دیں گے، ہم اس زیر کاشت رقبے کے مالکانہ حقوق ان کے حوالے کر دیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ مصر کی تمام املاک کے آپ مالک و مختار ہیں۔ اس سلسلے میں بعد میں آپ کی خدمت میں وضاحت پیش کروں گا۔ ہمیں کیا معلوم کہ لوگوں کی دی ہوئی گندم کو واپس انہی لوگوں کو بھاری قیمت میں نہیں بیچیں گے۔ گندم کی خرید و فروخت اور جمع آوری و نگہداشت کا کام آپ کے منتخب کیے ہوئے نمائندوں کے توسط سے انجام پائے گا۔ مامورین حکومت صرف آپ پر نظر رکھیں گے۔ آپ اپنے سالانہ ضرورت کے مطابق گندم اور آئندہ سال بھر کی ضرورت کے بیج اپنے پاس رکھیں اور باقی ماندہ تمام گندم حکومت کی تحویل میں دے دیں۔ آپ حکمران حضرات اگر اتنے ہی باصلاحیت ہے تو کوئی قطعی فیصلہ کریں، تب عوام بھی آپ کی حمایت کرنے کی پابند ہوگی۔
حکومتی معاملات اگر عوام کے زیر نظر انجام پائیں تو عوام حکومت کی معاون ہوا کرتی ہے، اور اگر یہی عوام ان سے بے خبر ہو تو کبھی معاون ثابت نہیں ہوتی۔ ہر شخص جب اپنی گندم خود ذخیرہ کر سکتا ہے تو تمہارے حوالے بھلا کیوں کرے؟ مستقبل قریب میں ہم گندم کی نگہداری کی غرض سے وسیع امکانات فراہم کریں گے۔ البتہ ہر شخص اپنی گندم اپنے پاس محفوظ کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے تو حکومت مصر اسے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں دے گی۔ ہم گندم صرف اسے دیں گے جس سے گندم وصول کی ہوگی۔ حکومت کی تحویل میں گندم دینے سے کاشتکار نہ صرف اپنی اپنی زیر کاشت زمینوں کے مالک ہو جائیں گے بلکہ خود کو قحط کے خطرے سے بھی محفوظ رکھ سکیں گے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ کس طرح ممکن ہے کہ لوگ مصر کے گوشے گوشے سے گندم لا کر یہاں طفس میں آپ کے حوالے کریں؟ گندم کی وصولی اور نقل و حمل کی سہولت کے لیے ہر شہر کے گندم کے ذخائر کے گودام ہم اسی شہر میں تعمیر کریں گے تاکہ لوگوں کو زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ کیا انہوں نے تمہاری باتیں سن لی؟ اس قحط سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمارے پیش نظر چند تجاویز ہیں جو بعد میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ افسوس ہم نے یوزارسیف سے جا کے بات کیوں نہیں کی۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ ہمیں ان تک جانے نہیں دیتے، اور دوسری یوزارسیف کو آپ سے بات کرنے میں کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آپ ان سے جا کر کیا کہتی؟ یہ کہ آپ انہیں بہت پسند کرتی ہیں، یا یہ کہ انہیں بے جرم و خطا جو قید میں رکھا اس کی صفائی پیش کرتی؟ یوزارسیف شاید جانتا نہیں تمام کاشتکار آمون ہوتب کی زمینوں پر کاشتکاری کرتے ہیں۔ یوزارسیف ایک ناتجربہ کار جوان ہے، وہ اپنے ان اقدامات سے مصر کی جڑوں کو کھوکھلا کر دے گا۔ حکومتی املاک کو یوں لوگوں کے حوالے کر دینے سے فرما روائے مصر عدم استحکام کا شکار ہو جائیں گے۔ حالانکہ معبد آمون کی تمام قابل کاشت زمینیں اور معبد کا تمام تر سرمایہ اپنی جگہ محفوظ اور باقی رہے گا۔ ایسی صورتحال میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یوزارسیف کے کاشتکاری کے معاملات میں بالکل مداخلت نہ کریں، بلکہ صرف حکومتی معاملات میں اس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو مستحکم نہ ہونے دیں۔ اگر ہوشیاری سے کام لیں تو ہم یوسف کے زوال کی راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ بس ہمیں اس کے لیے دو اہم شخصیات کی حمایت درکار ہوگی۔ یعنی کون؟ پہلی شخصیت تو ہورم ہوپ ہے، محافظ اعلیٰ، اور دوسری شخصیت بانوتی، آمون ہوتب کی ماں۔ کیا وہ ہم سے تعاون کرے گی؟ یہ تو ہماری کوشش پہ منحصر ہے۔ اگر ہورم ہوپ اور بانوتی کا تعاون ہمیں حاصل ہو جائے تو یوزارسیف کی شکست یقینی سمجھو۔
ضرور پر بینا روز ہم آزاد ہو. آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہاں مجھے اس کی خبر ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ آزاد ہو گئے ہیں اور یقیناً جناب اعزازیف سے ملنا چاہیں گے. بالکل. اچھی بات ہے، پریشان مت ہو. ٹھیک ہے، آپ لوگ یہیں ٹھہریے، میں جا کر خبر کرتا ہوں. میں ابھی آتا ہوں. آپ کہاں تھے؟ جناب اعزازیف آپ کی تلاش میں ہے. میری تلاش میں؟ اور کیا آپ مالک نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہوں. مالک ابن زار. بہت خوب، آپ یہیں ان کے ساتھ ٹھہریے، میں ابھی آتا ہوں. ٹھیک ہے. ہم بہت خوش ہیں یزار سیف. ہم بہت خوش ہیں یزار سیف. بس آپ کے ایک اشارہ کرنے کی دیر. علی جناب، مخل ہونے کے معافی چاہتا ہوں. کیا بات ہے بیناروز؟ کہو. زاویرہ کے قیدی آپ سے ملنے کے خواہش مند ہیں علی جناب، کیا اجازت دیں گے؟ تو بالآخر آ گئے. ہاں ضرور، ان سب کو میرے پاس لے کر آؤ. اور ہاں، مالک ابن زار بھی مل گئے ہیں. وہ کہاں ہیں؟ وہ بھی دوسروں کے ساتھ آپ کے دیدار کے منتظر کھڑے ہیں. میں خود ان سے ملنے کے لیے چلتا ہوں. آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ درود پر پیغمبر خدا. کیسے ہیں آپ کو دیکھنے کو ترس گئے تھے. کیسے ہیں آپ لوگ؟ مالک؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور اتنے پریشان حال کیوں ہیں؟ ہاں میں ہوں نبی خدا، میں ہوں مالک نادم و پشیمان، وہی جس نے آپ کو بطور غلام بیچ ڈالا تھا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مالک؟ کیا میرا حلیہ غلاموں کا سا ہے؟ نہیں، آپ تو آقاؤں اور آزاد منشوں کی طرح نظر آتے ہیں. یہ تو میں ہوں جو سرگردہ ہوں، پریشان ہوں. جب سے میں نے آپ کو فروخت کیا 20 سال ہونے کو آئے، میں نے طفل کو نہیں چھوڑا. میں نے کافی کوشش کی لیکن آپ سے جدا ہونے کو میرا دل نہیں مانا. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں تو سمجھا تھا کہ آپ تجارت کی غرض سے مصر آئے ہیں. خداوند مجھے بخشے کہ آپ کو اس طرح سرگرداں پریشان کیا. لیکن اب بھی ایک پیغمبر خدا کو بیچنے کا یہ احساس گناہ مجھے مارے ڈال رہا ہے. لیکن یہ سودا زیادہ برا بھی نہیں تھا. آپ نے یوسف کو بیچا اور بدلے میں یوسف کی محبت کو پایا، اور میرے حصے میں غلامی آئی تاکہ سرداری ملے. میں اب تک یہاں اس لیے رکا رہا کہ اپنے گزشتہ گناہ کی تلافی کر سکوں، اور اب میں آپ سے دستبردار ہونے والا نہیں. آپ ہرگز میرے مدیون نہیں ہیں. ہاں، البتہ خداوند نے جو ذمہ داری مجھے سونپی ہے اس میں میری مدد کر سکتے ہیں. یقیناً مجھے آپ سب کے تعاون کی اشد ضرورت ہے. ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے ہی تو یہاں آئے جناب یوزار سیف.
जनाब यूजारसीफ, अगर इजाजत फरमाएं तो हम हमेशा आपके साथ रहना चाहेंगे। हम जानते हैं कि हम आपके किसी खास काम नहीं आ सकते। जो कुछ भी हमसे बन पड़ा उसमें कोताही नहीं करेंगे। बस आपके एक इशारा करने की देर है। आपके एक हुक्म पर हम अपनी जान पर खेल जाएंगे। इत्तेफाक से इस वक्त मुझे आप सब लोगों की अशद जरूरत भी है। मेरा ख्याल है कि सालों जिंदान में एक साथ हमारा रहना शायद इसी रोज के लिए था। आप लोगों को मुमलिकत के इंतजामी उमूर में मेरी मदद करनी होगी। मेरे साथ आइए। ऐसे बुरे हुलिये के साथ हम अंदर आएंगे? मैं आपके कुलूब देख रहा हूं जो आईने की तरह साफ व शफाफ हैं। आपका जाहिर क्या अहमियत रखता है? मेरे साथ आइए। ये कसर आमून होतब में अब कैसे कैसों की आमदरफ्त हो गई है। दुरूद बर फरमानदे हुरम हूब। क्या बात है आपू की? काहिन आजम जनाब आखमहू ने फरमाया है कि अगर आपको फुर्सत मिले तो माबद आकर उनसे मिल लें। किस सिलसिले में? बंदा लाइल्म है, सिर्फ इतना फरमाया है कि आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। ठीक है, मैं उनकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। आइए, आ जाइए। हम अपनी इस आजादी पर आपकी शुक्रगुजार हैं। हम खुश हैं कि हम आजाद। हमारी आजादी आप ही की वजह से है। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें और मैं इस बात से कि आप सब आजाद और खुश हैं बहुत खुश हूँ। जनाब एजाज सिर्फ नीम साबू आपसे मिलना चाहता है। क्या कहा? बानो 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 जुलेखा ने मुझे आजाद कर दिया। बानो जुलेखा ने मुझे आजाद कर दिया। ताज्जुब है, गोया बानो जुलेखा आजाद करना भी जानती है। हम तो समझे थे कि वो सिर्फ कैद करना ही जानती है। खुदाबंद उन्हें अपने नफ्स के कैद से आजाद करे। उन्होंने अपनी ख्वाहिशात के हुसूल में बहुत सौ की हैसियत को खाक में मिला दिया और बिला वजह सहमतों में डाला। बेचारे बेचारे जनाब पूतीफार, मैं ही जानता हूँ कि उन्होंने कितने रंज उठाए हैं। जनाब यूजारसीफ, आप जुलेखा और पुतीफार को सजा नहीं देना चाहते? उनसे आपको इंतकाम लेना चाहिए। उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। मैंने उन्हें माफ किया, खुदावंद भी उन्हें माफ करे। बस मैं नहीं चाहता कि वो मुझे देखें, यानी मैं उन्हें शर्मिंदा होते नहीं देखना चाहता। बीनारूज अली जनाब, हमारे इन साथियों के लिबास तब्दील करवा के उन्हें मेरे पास लेकर आओ। आप लोग बीनारूज के हमरा जाइए, मैं आप लोगों का यही मुंतज़िर हूं। हम आपके शुक्रगुजार हैं। खूब, तो मेरे देरीना दोस्त, अब बताओ तुम कैसे आजाद हुए? बानो जुलेखा जब आपकी वसातत से रहाई पाकर कसर वापस लौटी तो आपसे देरीना उल्फत की याद में मुझे आजाद कर दिया। जनाब पुतीफार कैसे हैं? सुना है कि काफी अलील हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो बहुत अजियत में है, उनकी हालत देखी नहीं जाती। उन्होंने जो सितम आप पर ढाया था, बस उसके बारे में सोचकर हमेशा रंजीता रहती हैं। खुदाबंद उन्हें शिफा दे। जनाब एजारसिफ, मैंने देखा कि काहिन आपू की फरमानदे हुरम हूब से बातें कर रहा था। आपू की काहिन कसरे फरमारवा आमून होतब में क्या कर रहा है? मुबादा हुरम हूब को वरगला रहा हो। यहाँ उसके आमदरत तशवीश का बाइस है। मुमकिन है वो कसर के तमाम राज माबद को बता दे। मेरे ख्याल में अब जबकि हमने उसकी शनाख्त कर ली है तो अब खतरे की कोई बात नहीं। हम उसके तवस्सुत से कसर में मौजूद माबद के हामियों की शनाख्त कर सकते हैं। बस उस पर कड़ी नजर रखो। इताअत आली जनाब।
آج کے بعد میرے لیے اس طرح کبھی مت جھکنا. عادت سے پڑ گئی علی جناب. ترک کر دو. اطاعت. جناب خرم ہوپ شرف باریابی چاہتے ہیں. کہو اجازت ہے. درود خداوند بر خادم خدایان کاہن اعظم معبد آمون علی جناب آخمہ ہو. درود ہو قصر آمون ہوتب کے لائق فائق فرمان دے جناب خرم ہوپ پر. آئیے آئیے یہاں میرے پاس بیٹھیے. اپو کی کاہن نے بتایا کہ آپ نے مجھے طلب کیا ہے. کہیے میں حاضر خدمت ہوں. سپاس گزار ہوں. مجھے نہایت خوشی ہوئی. ایک بات سے بہت پریشان تھا لہذا ضروری جانا کہ اسے آپ سے بیان کروں. میں نے آمون ہوتب کے اس جوان مشیر خاص کے ماضی کا بغور جائزہ لیا. کیا نام ہے اس کا؟ یوزار سیف. جی ہاں یوزار سیف. ہاں وہی یوزار سیف. وہ بچپن ہی سے جب سے قصر پوٹی فار میں آیا تھا آمون پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور ایک انڈے کے خدا کی عبادت کرتا تھا. اب جبکہ وہ صاحب اقتدار ہو گیا ہے تو معبد کے خلاف ہونے سے نہیں چوکے گا. اور دوسرے یہ کہ وہ کنانی چرواہا ایک بیگانہ ہے. اور یہ بات باعث شرم ہے کہ مصر جیسی قدیم تاریخی سرزمین کی بات دوڑ ایک بیگانے کے ہاتھ میں ہو. ایک شخص جو دشمن آمون ہو آمون ہی کے شہر طبس میں ہم پر حکمرانی کرے. میں آپ سے جو آمون کے سچے پیروکار ہیں چاہتا ہوں کہ آپ قصر میں یوزار سیف کے اثر و رسوخ کو بڑھنے نہ دیں. جس تیزی سے وہ آگے بڑھ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں جلدی آمون ہوتب کی جگہ بھی لے لے گا. جبکہ مصر کے دامن میں آپ جیسے لائق اور غیور فرماندے موجود ہیں. یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے. میں مصر کو پسند کرتا ہوں اور آمون کی بھی پرستش کرتا ہوں. معبد اور آپ کے لیے بھی احترام کا قائل ہوں اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی بن پڑا وہ ضرور کروں گا. البتہ میں آمون ہوتب سے اپنی وفاداری پر ہرگز کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا. میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں لیکن یوزار سیف نہ تو مصر ہے نہ معبد آمون اور نہ ہی آمون ہوتب. ہم جانتے ہیں کہ آپ بھی ہماری طرح مصر میں ایک بیگانے کافر کے اثر و نفوذ سے یقیناً رنجیدہ خاطر ہوں گے. شاید آپ اپنے دل کی بات اپنی زبان پر نہ لا سکیں لیکن میں بلا جھجک کہہ دوں کہ میری اور تمام خادمین معبد آمون کی خواہش ہے کہ آپ جیسا با ایمان اور شجاع و دلیر جوان ہمارے اجداد کی سرزمین پر پوتیفار کا جانشین ہو. البتہ آپ جانتے ہوں گے کہ جناب پوتیفار سخت علیل ہے اور یوزار سیف اور زلیخا کی جانب سے ان کی روح کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ اس کی تاب نہیں لا سکیں گے. کوئی بھی اقتدار کو ناپسند نہیں کرتا اور نہ ہی اپنے آباء و اجداد کی سرزمین پر بیگانوں کے اثر و رسوخ کو پسند کرے گا. بہت خوب. اگر ایسی بات ہے تو معبد کے پاس ایسے کارندے ہیں جو آپ کو آپ کی شایان شان مقام کے حصول میں مدد کر سکے.
لیکن میں یوزار سیف کے بارے میں یہ واضح کر دوں کہ جب تک انہیں آمون ہوتب کی حمایت و تائید حاصل ہے اور وہ کسی خیانت کے مرتکب نہیں ہوتے، میں ان کی کوئی مخالفت نہیں کروں گا۔ لیکن ہمیں ہر قسم کی خیانت پر نظر رکھنی ہوگی، جیسا کہ آمون کے ساتھ مخالفت اور خیانت، اس میں کوئی شک نہیں۔ معبد آمون اور آمون کا دشمن ہے اور اپنی دشمنی کو مخفی بھی نہیں رکھتا۔ ہاں، یہ میں مانتا ہوں۔ عالی جناب پوتیفار کی حالت ٹھیک نہیں ہے، میں نے ان سے عرض بھی کیا تھا، غم و غصہ ان کی صحت کے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن غالباً وہ بارہا اس کیفیت سے گزرے ہیں۔ انہیں مکمل آرام و سکون کی ضرورت ہے، اور جو ادویات میں نے انہیں دی ہیں انہیں باقاعدگی سے استعمال کریں۔ آپ کی حالت بھی ان سے کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے، اپنا خیال رکھیے بانو۔ جو ادویات سنوحا نے کہی ہیں جناب پوتیفار کے لیے آمادہ کریں اور قصر میں ان کے مکمل آرام و سکون کا خیال کریں۔ تمہارا وجود مجھے سب سے زیادہ بے آرام اور بے سکون کرتا ہے۔ تم نہیں ہوگی تو مجھے آرام آ جائے گا۔ تنہائی کے ان ایام میں میرے قلب و روح کے لیے جس کا وجود آرام بخش ہو سکتا تھا وہ یوزار سیف تھا، کہ جسے میں نے زلیخا کی رسالت اور اپنی حماقت سے گوا دیا۔ اب مجھے یوں ہی تنہائی کے عالم میں دنیا کو خیر بات کہنا اور غرب جانا ہوگا۔ عالی جناب، معاف کیجیے گا۔ بانوتی ان کا اگلا ہدف ہے۔ میں نے کاہن آبوکی کو دیکھا جو بانوتی کے کمرے کی جانب گیا اور چند لمحوں بعد باہر آ گیا۔ تو یقیناً انہیں بھی ہورم ہوپ کی طرح ماہو نے اپنے پاس بلایا ہوگا۔ عالی جناب، ہمیں کیسے معلوم ہوگا ان کے درمیان کیا باتیں ہوئی؟ وہ تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یوسف کو امور مملکت میں دخل اندازی کا حق حاصل ہو، اور فرما روا کو کسی طرح میری معزولی پر مجبور کریں۔ ہم ان کے منصوبوں سے کیسے باخبر ہوں؟ فکر مت کریں، خدا نے چاہا تو وہ اس کا وسیلہ بھی ضرور فراہم کر دے گا۔ عالی جناب، آپ کے ساتھ ہی شرف باریابی چاہتے ہیں۔
हाँ तो दोस्तों, गौर से सुनिए। चंद अहम उमूर हैं जो आपको अंजाम देने हैं। पहली बात तो यह है कि आज से आप सबकी मसूलियत जनाब मालिक, जो एक दाना और तजर्बेकार शख्स हैं, उनके जिम्मे होगी। और आज के बाद मेरे और आपके माबैन ये और नीमी साबु राब्ते का काम करेंगे। और दूसरी गौरतलब बात वो ये है कि हमारी जंग काहिनाने माबद आमून के साथ है और वो हमारी नाबूदी का इरादा रखते हैं। अगर हमने समझदारी से काम न लिया तो दुश्मन हमें नुकसान पहुंचा सकता है। आप लोगों की पहली जिम्मेदारी तो ये है कि फरमारवा के ख्वाब की ताबीर पेश न कर सकने में काहिनान और माबरान माबद की शर्मनाक शिकस्त और मिस्र के दीगर खुदाओं के मुकाबिल खुदाई यकता की फतह के माजरे की जगह जगह तशहीर करो। बहुत से लोग अभी भी इस माजरे से बेखबर हैं और ये आगाही आमून और माबद आमून पर से लोगों के एतकाद को कमजोर कर देगी। और एक आखिरी बात ये कि मेरे पास सिवाय आप जैसे काबिल एतमाद और अमीन दोस्तों के कोई और नहीं। लिहाजा आप मेरी आंख और कान बनकर गिरा फरोशों और मुनाफाखोरों की गंदुम की जखीरा अंदोजी और हुकूमत के खिलाफ काहिनों की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखें और मुझे बाखबर करें ताकि बर वक्त कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सके। तीसरी बात, हमें वसी पैमाने पर काश्तकारी की सूरत में कसीर मिकदार में बीज की जरूरत होगी। लिहाजा आप दोस्तों की ये जिम्मेदारी होगी कि मिस्र में मौजूद गंदुम की मुकम्मल तफसील से मुझे आगाह कीजिए। मुस्तकबिल में आपको मजीद संगीन जिम्मेदारियों का सामना होगा जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। बिना रुस नीमी साबो, हमारे ये दोस्त थके हुए हैं और इन्हें आराम की जरूरत है, लिहाजा इनके रहने का बंदोबस्त करो। खुदाबंद आपका निगहदार हो। फिर मिलेंगे। खुदा आपका हामी और नासिर हो। जनाब मालिक, आप ठहरिए। आप एक जहांदीदा और तजर्बाकार शख्स हैं। मैं चाहता हूं कि इन तमाम उमूर में आप अपने मुफीद मशवरों से मेरी रहनुमाई फरमाइए। मुझे आप जैसे अमीन मुशीर की जरूरत है। जैसा आप कहें। मैंने कई काफिलों की रहबरी और रहनुमाई की है, लेकिन आज के बाद नबी खुदा मेरे रहनुमा और रहबर और हादी होंगे। आप जो हुक्म फरमाएंगे उस पर दिलो जान से अमल करूंगा। आमून होतब सोम के जमाने में आपने साबित कर दिया कि आप अपने मकासद के हुसूल के लिए इंतहाई कदम उठाने से भी दरेग नहीं करेंगे। मैंने अपनी खादमा की वसातत से आपको खबरदार भी किया था कि आप लोग अपनी मनमानियों और कानून शिकनियों से बाज आ जाएं, और इससे पेशतर के उनके गुस्से की आग भड़क उठे उनसे अजर खाही कर लीजिए। लेकिन आपने उन्हीं के खिलाफ साजिश कर डाली। आपने तो अपने तई हम सबको मार ही डाला था। बेचारा अपोपिस जो आपकी इन साजिशों की भेंट चढ़ गया। बानूती फिलहाल काफी गुस्से में है। हकीकत इसके बरक्स है। जैसे कि आप फरमा रही हैं, उस वाकये में कसूरवार खुद अपोपिस था। बहरहाल हतमी फैसले का इख्तियार मेरे बेटे आमून होतब के पास है। मैं उनके कामों में दखल अंदाजी तो नहीं कर सकती ना। फिलहाल मसला कुछ और है। मैं कहता हूँ खुदाओं के दुश्मन एक बेगाने को मिस्र जैसी कदीम सरजमीन के अमूर पर मुसल्लत नहीं होना चाहिए। आप जानती हैं, अगर यूजार सिर्फ मिस्र की तमाम दौलत महज गंदम की खरीदारी पर सर्व कर देगा तो क्या होगा? अगले चंद ही दिनों में हुकूमत का दिवालिया निकल जाएगा और उसका इस्तेहकाम खतरे में पड़ जाएगा और हमारे हमसाए ममालिक बआसानी उस पर लश्कर कशी कर सकते हैं, जबकि मुकाबले के वसाइल नहीं होंगे। आप जानती हैं, गंदम की जखीरा साजी से महज सरमायादार और दौलतमंद अफराद ही बहरामंद हो सकेंगे। लिहाजा आपको मालूम है बानो जी, कोई भी अहमक काश्तकार कैद के जमाने का जखीरा मुफ्त में हुकूमत मिस्र के हवाले तो करने से रहा कि जिसे बाद में निहायत मिन्नत समाजित करके वापस लेना पड़े। भाना तमाम लोगों को यही खर्चात लाग है, लिहाजा इसका तदारुक करें। बिलफर्ज आपके खदशात सही भी हों तब भी मैं क्या कर सकती हूँ? आमून होतब जवान वो आपका बेहद एहतराम करते हैं। आप उन्हें नसीहत कीजिए। क्या हमारे दानिशमंद बुजुर्ग और गयूर और दलेर जवान मर गए जो एक किनानी चरवाहा
हम पर हुक्मरानी करे। लेकिन आमून होतब युजारसिफ को पसंद करते हैं, वो मेरी बातों को कोई अहमियत नहीं देंगे। अगर आपको ये पता चले कि युजारसिफ की नजर इक्तदार पर है तब क्या करेंगी? अगर कहीं ये पता चले कि हसूल इक्तदार के लिए वो आमून होतब की जान लेने से भी दरेग नहीं करेगा तो? अगरचे अभी आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन यकीन जानिए कि इस जवान के ज़हन में हमारे खिलाफ कई मंसूबे हैं। बेहतर होगा इसके बढ़ते हुए कदम रोक ले। क्या आपने कभी ये सोचा है बानो? उसने चंद मुजरिम कैदियों को जिंदान जावीरा से आजाद करवाया और तमाम उमूर उनके सुपुर्द कर दिए। क्यों? क्या होरम हूब जैसे कवि और शुजा मर्द कम है? आखिर क्यों होरम हूब जैसों को युजारसिफ जैसों की जगह मुंतखब नहीं करते? मुझे बतौर खैर ख्वाह जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, बाकी आप खुद बेहतर जानती हैं। बेहतर होगा हमारी इस मुलाकात का किसी को पता ना चले, क्योंकि मुमकिन है कि लोग इस मुलाकात का गलत मतलब निकालना शुरू कर दें और मुझ में उनके जवाब देने का हौसला नहीं। नहीं मालूम कौन खादिम है और कौन खाइन। मैं बात करके देखती हूँ, देखो क्या होता है। बहरहाल मिस्र का मुकद्दर एक बेगाने के हाथ में नहीं होना चाहिए। बेनारोस, एक अहम खबर। हाँ बोलो, क्या बात है? आज आखमाहू बानोती से मिलने आए थे और तकाजा किया है कि बानो युजारसिफ के दायरे इख्तियारात को महदूद करवा दें। उन्होंने कबूल कर लिया? वो अभी थोड़ी देर पहले ही फरमारवा आमून होतब के पास गए हैं ताकि उनसे जनाब युजारसिफ की माजूली का तकाजा करें। मेरा ख्याल है, बल्कि मुझे यकीन है कि वो यही इरादा रखती हैं। अच्छी बात है, अब तुम जाओ। इत्मीनान रखो कि मैं ये खबर जनाब युजारसिफ तक पहुंचा दूंगा। चलो अब तुम जाओ। तुम्हें उसे माजूल करना ही होगा। लेकिन क्यों माँ? ऐसा क्या गुनाह है युजारसिफ का? ये बाई से नंगोआर है। टिप्स में खुदाए आमून के शहर में, जहाँ तमाम के तमाम लोग अपने पूरे वजूद से आमून की परस्तिश करते हो, वहाँ आमून का दुश्मन साहिब इख्तिदार हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि युजारसिफ को इख्तिदार की हवस होगी। युजारसिफ साहिब इख्तिदार हों या न हों, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही वाहिद शख्स हैं कि जो मिस्र को इस बहरान से निजात दिला सकते हैं। वही निजात दिला सकते हैं? तो फिर यूं कहो ना कि मिस्र के तमाम लोग मर गए हैं और अब हम अपने मुल्क की बागडोर एक बेगाने काफिर को सौंपने पर मजबूर हैं। आखिर तुम होरम होप जैसे शख्स की सलाहियतों से इस्तेफादा क्यों नहीं करते? आखिर युजारसिफ को इतने इख्तियारात क्यों दिए कि वो मुजरिम कैदियों से उमूर ममलिकत में इस्तेफादा करे? मैं भी होरमहू को पसंद करता हूँ और उनकी सलाहियतों से बखूबी आगाह हूँ, लेकिन हर शख्स एक खास इस्तेदाद का हामिल होता है। ज़िम्नन जावीरा के कैदियों ने सालों युजारसिफ के ज़ेर साया इस्लाह पाई है और अब वो पहले जैसे कैदी नहीं रहे। और फिर ये कैदी अपनी गुज़िश्ता खताओं पर नादिम हैं और बड़ी खुश उसलूबी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
میں نے تمہارے باپ کا دور حکومت بھی دیکھا ہے اور سالوں حکومت مصر سے وابستہ رہی ہوں. میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں وہ تمہاری اور حکومت مصر کے مفاد میں ہے. وہ تمہارا اور تمہاری اس مملکت کا دیوالیہ کر دے گا. تم جانتے ہو گندم کی خریداری میں مصر کے خزانوں کو خالی کر دینے سے مصر کو کتنے بڑے نقصان کا سامنا ہوگا. جانتے ہو کاشتکاروں کو فرما روا کی زمینیں بخش دینا تمہیں کس قدر غیر مستحکم کر دے گا. وہ تمہاری تمام مال و دولت کو لٹا دے گا. آپ درست فرما رہی ہیں. اگر جن خدشات کا آپ نے اظہار کیا ہے یوزارسیف کے پاس ان کا کوئی مناسب جواب نہ ہوا تو انہیں معزول کرنا پڑے گا. انہیں تسلی بخش منطقی دلائل پیش کرنے ہوں گے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. مجھے جو کہنا تھا سو کہہ دیا، باقی تم خود جانو. کوئی بعید نہیں کہ مقام فرما روائی کے حصول کی خاطر تمہارے قتل کا منصوبہ بھی اس کے ذہن میں پنپ رہا ہو. اب یہ پیشن گوئی کس نے کر دی ہے؟ صرف میرا نہیں، کاہنان معبد کا بھی یہی خیال ہے. یہ لوگ سازشیں کرنے سے کبھی باز نہیں آئیں گے.